اسٹارٹ کریں جی۔ جی تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من أعوذ بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 جو ہے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو، بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور بتایا یہ تھا کہ بھی ایک آدمی قتل کر دیا گیا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ بھی اس نے قتل کیا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا جی اس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہی کیا کہ جس گائے کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو روکتا تھا کہ بھی وہ بچڑے کی تو ہے ہی، پوجا نہ کرو جی۔ تو وہ بچڑا تو بہرحال زیورات کا بنا ہوا تھا، تو یہاں بھی جو مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ گائے کی پوجا کرنے لگ گئے اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر گائے کی محبت کو رچا دیا گیا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ گائے کی پوجا کریں۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ جو ہندو ابھی پوجا کرتے ہیں گائے کی، ممکن ہے کہ یہ انہی کی اولاد میں سے ہوں، یا انہی کا مذہب جو ہے ابھی تک وہاں چل رہا ہو۔ ہندوستان میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی بالکل بالکل کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک کوئی گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس میت کے ساتھ مارو، تو وہ زندہ ہو کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ پڑھنے لگے ہیں۔ دوسرا یہ جو ہمارے لیے ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ جب کہے تو اس کے آگے کوئی استدلال اپنا یا ذہن کے اندر کوئی شک کرنا یہ یہود کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ لہذا اللہ کا حکم کوئی بھی آ جائے وہ ذہن تسلیم نہ بھی کرے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ماننا تسلیم ہے، کرنا ہے۔ اس کو ماننا ہے، اور دل و جان سے ماننا ہے، یہ سمجھ کے کہ میرا دماغ، میری سوچ، میری فکر ممکن کیا ہے ڈیفینیٹلی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا ہم 2 سوال تو پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ گائے اوس عمر کی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھی اس گائے کا رنگ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ وہ زرد رنگ کی زرد رنگ گائے کی ہے، دیکھنے وہ والوں زرد کو رنگ خوش کی کرتی گائے ہے۔ ہے اور زرد رنگ بھی کھلا ہوا ہے، اور جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ یہ کل تک پڑا تھا 69 میں۔ بالکل آج وہی آیت کا حصہ جو ہے وہ پھر آ رہا ہے۔ قالو، قالا کی جمع ہے قالو جی، قول و قرار اپنی زبان کا لفظ ہے، اسی سے قالو بنا۔ ترجمہ کریں جی، قالو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا جی۔ اب الگ سے پڑھیں گے تو ادعو، ادعو دعا ہماری زبان کا لفظ ہے، دعا کر ادعو تو دعا کر، دعا کر، تو دعا کر۔ اب ممکن ہے تو پوچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پکار بھی ہو سکتا ہے۔ ہم وہی الفاظ جو ہماری زبان کے نزدیک ہیں وہ ہمارے وہ معنی دیتے ہیں۔ تو دعا کر لنا، ہمارے ہمارے لیے۔ لیے۔ ہمارے لیے۔ لام کا مطلب لام لیے کے اندر بھی لام ہی آتا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ لیے آ گیا، لنا ہمارے لیے، ہمارے لیے ربک اپنے رب اپنے سے۔ رب سے۔ ہاں جی، ربک اپنے رب سے۔ اصل میں تو ربک تیرا رب ہے، لیکن جب تو دعا کر تیرے رب سے وہ جملہ نہیں بنے گا، وہ صحیح جملہ کیا بنے گا؟
تو انہوں نے دعا کہا کر۔ کہ تو دعا ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے، اپنے رب رب سے۔ سے رب سے۔ اس کے اندر نقطہ ہے ایک بہت بڑا، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے، اس لیے کہ وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، ان کے ذہن میں رب کا تصور، تو لہذا اللہ نے جو لفظ بھی استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، یبین لنا، جی یبین لنا پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ رانا حمید صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی اس لیے کہ یہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے حمید بھائی، آپ بتائیں گے؟ نہیں، حمید یبین کے صاحب نے اندر ابھی جوائن نہیں کیا سر، حمید صاحب نہیں نے کیا، دوبارہ اچھا ابھی جوائن نہیں کیا۔ ٹھیک تنویر ہے جی، صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تنویر بھائی یبین کے اندر کون سا لفظ ہے ہماری زبان کا؟ جی بیان کرنا۔ بیان کرنا، تو جی وہ رانا حمید صاحب بھی آ یبین گئے۔ لنا، یہ کا مطلب ہے وہ بیان کرے، لنا ترجمہ کریں ہمارے جی، ہمارے 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 لیے لیے۔ بیان کرے۔ اچھا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے لیے واضح کرے، ہمارے لیے واضح واضح کرے۔ ہاں واضح بھی بول کے کیا جاتا ہے یا اپنا تحریر کر کے وضاحت مطلب کی جاتی ہے، تو زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا واضح کرے ہمارے لیے۔ ماہیہ، جی وہ گائے کیسی وہ ہے۔ گائے ماں کیسی ہے، ماں ہی، اگر وقف نہیں ہے لا ہے تو ماں ہی پڑھیں گے، ماں ہی، وہ گائے کیسی ایسی ہے۔ ہے۔ کیسی ہے۔ تو اب ترجمہ ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے ذرا، قالوا ادع لنا یہاں تک، ماں ہی تک۔ جی قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہ وہ گائے کیسی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب میں کہوں گا رانا حمید صاحب سے، جی حمید بھائی آپ کر پائیں گے اس کو؟ حمید بھائی نے ترجمہ ابھی سر، جوائن کیا ہے، حمید بھائی نے پورا سنا نہیں ہے، ابھی اچھا جوائن انہوں نے نہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو میں کہوں گا اپنا کیسر بھائی سے آپ ہی کریں۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یبین لنا کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما ہی کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہ وہ گائے کیسی ہے، جی۔ اب کیوں نے پڑھا، دو چیزیں تو بتا دیں کہ بھئی اوسط عمر کی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا رنگ بھی زرد ہے، پھر بھی وہ نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ایک اپنا بہانہ بنایا کہ گائے ہمیں سب ایک جیسی ہی لگتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کے مشابہ ہونا، کیوں جی؟ جی ہم اپنی جی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ مطلب آئیڈینٹیکل چلڈرن جو ٹوینز ہوتے ہیں وہ ان کی شکلیں ملتی جلتی ہیں نا، جی جی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار وہ تو ایک دوسرے کے اتنا مشابہ ہیں کہ فرق ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ جی 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 بالکل استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی اچھا، تو اسی سے لفظ بنا تشابہ، ملتی جلتی ہو گئی ہیں، مشابہ ہو گئی ہیں۔ اب لفظ آ رہا ہے ان البقرہ، اب یہاں بتانا ہے کہ بقرہ تن آئے گا تو وہ تو ایک گائے بن جائے گی، نکرا کوئی گائے، لیکن البقرہ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو بنے گا جیسے ہم کہتے ہیں کہ الحمدو، الحمدو کا مطلب کیا ہے؟ تمام تاریخ تعریفیں، ہاں تمام تعریفیں اور شکر، تمام، تو ال کا مطلب ایک ہم نے کیا ہوا ہے تمام، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جیسے انسان ہے تو الانسان،
अल इंसान का मतलब होगा तमाम इंसान, जिन्स, जो इंसान की जिन्स है उसको अल इंसान कहेंगे। जैसे जिन है, अल जिन का मतलब क्या होगा? तमाम जिन। तमाम जिन। क्यों कि हमारे ज़हन में ये आएगा कि जिन्नों की पूरी नस्ल, ऐसा है। जी। अच्छा, दूसरे मानी अल के होते हैं कि वो खास गाय जो अल्लाह चाहता है। तो इन्नल बकरा, अब हम इसका तर्जमा ये कर रहे हैं, बेशक तमाम गायें, तमाम गाय तमाम गाय। गायें गायें तशाबहा, मुशाबा हो मुशाबे गई हो हैं, गई है, मुशाबे हो हो गई गई हैं। है। मुशाबे का मतलब क्या है? मिलती जुलती। मिलते हाँ, जुलते। शक्ल में मिलती जुलती। पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, वह कुल्लमा रुज़िकू फीहा मिन समरति रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही, और आगे क्या है? मुतशाबे। मुतशाबिहा। मुतशाबिहा, पहले पढ़ चुके हैं। तो वहां हमने पढ़ा था शक्ल में मिलता जुलता, पढ़ा था ना। जी। तो यहाँ भी तशाबहा, अल बकरा चूंकि मुअन्नस आ गया जमा, तो तशाबहा अलैना, हम पर मुशाबे हो गई हैं। हमें सारी गाय एक जैसी ही लगती हैं, वो गाय जो या अल्लाह तू चाहता है उसका हमें पता नहीं चल रहा। तो हम, ये तो हो गई उसकी तशरीह। तर्जमा, बेशक गायें मुशाबे हो गई हैं अलैना, हम पर। जी, हम एक ये तर्जमा। दूसरा क्या है, मैं दोनों कर देता हूं इसलिए कि रिकॉर्डिंग सुननी है साथियों ने बाद में। वो ये है कि इन्नल बकरा, बेशक वो खास गाय, तशाबहा, तशाबहा मुशाबा हो गई है, अलैना, हम पर। ये दोनों मानी लिखे हुए होंगे, कौन सा तर्जमा करना है, पहले वाला दूसरे वाला? मेरे ख्याल में दूसरे दूसरे वाला वाला से। सर ज्यादा बेहतर है। खास जी गाय। जी, पहले कौन सा किया हुआ था कैसर भाई? जी, ये दूसरे वाला किया हुआ था कि बेशक दूसरे वो वाला, गाय हम ठीक पर है। मुशाबा हो चुकी। बेशक वो गाय हम पर मुशाबा हो गई है। जी, तो तर्जमा जी। करते हैं। इन्ना का मतलब क्या होगा? बेशक बेशक। बेशक। अल बकरा, वो वो खास गाय गाय, वो गाय, तशाबहा, मुशाबे हो गई मुशाबा हो है गई है मुशाबे हो गई है, अलैना, हम हम पर। पर। हम पर। जी, और आगे भी ये कहा अल्लाह ताला को। अब उनके ज़हन में क्या था पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बात की वह इन्ना बताया था कि होता है इन्ना ना। तो जी। इन्ना, इन्ना का मतलब होता है बेशक हम, वह इन्ना का तर्जमा होगा और बेशक, हम। और बेशक हम। अब हमारी जुबान का लफ्ज है इंशा अल्लाहु। अब ये तर्जमा आता है आपको, अगर अगर अल्लाह चाहा ने अल्लाह चाहा। ने। अगर अल्लाह ने चाहा। बेशक हम, अगर अल्लाह ने चाहा, दरमियान में ब्रैकेट के वो कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा, लमुहतदून, लाम का तर्जमा अलग करना है, यकीनन। मुहतदून, पहले मुहतदीन पड़ा हुआ है, क्यों जी? जी। ये वहां भी मुहतदून है जी। मुहतदीन है अब शायद। मुहतद और मुहतिद के अंदर फर्क होता है। मुहतिद का मतलब है हदायत देने वाला, और मुहतद होता है हदायत पाया हुआ। मुहतद का मतलब क्या होता है? हिदायत हिदायत पाया पाया हुआ। हुआ। हाँ, तो ला मुहतदून, लाम की वजह से उसके माने बदल जाएंगे, बेशक हम हदायत पाने वाले हो जाएंगे। क्या बनेगा? बेशक हम हिदायत पाने वाले हो जाएंगे। जी, बेशक हम, अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन, लाम का मतलब है यकीनन, मुहतदून,
ہدایت پانے والے ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اب ہدایت پانے والے ہو جائیں گے یا ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ ہدایت یافتہ کر دیں۔ آیت یافتہ باقی جی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب دوبارہ میرے ساتھ جی، قالوا ادع لنا ربک، ترجمہ کریں۔ انہوں نے کہا کہا کہ تو تو ہمارے دعا انہوں کر نے لیے کہا ہمارے کہ لیے تو اپنے رب ہمارے سے لیے ربک، اپنے رب سے، رب سے دعا درمیان میں کر ہے ادعو، دعا کر، یبین لنا، کہ وہ وہ ہمیں واضح کرے ہمارے لیے واضح کرے ہمارے لیے واضح کرے، ما ہیا، ہیا کہ ہیا کا وہ مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث، وہ گائے کیسی ہے، کیسی ہے، وہ گائے کیسی ہے۔ کیسی ہے۔ ساتھی الفاظ کہیں، مجھے 3-4 لوگوں کی آواز آ رہی ہے۔ ان البقر، بے بے شک 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 وہ 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 گائے گائے، وہ گائے گائے تشابہ، مشابہ ہو گئی ہے مشابہ ہو گئی ہے، مشابہ علینا، ہم پر، ہم پر، ہم پر وَإِنَّا، اور اور بے بے شک شک ہم اور بے شک ہم، ان، اگر اگر شاء، چاہا چاہا، اللہ، اللہ نے اللہ نے اللہ نے۔ اب انشاء اللہ کا ترجمہ کریں گے، اگر اللہ نے چاہا، چاہا، لمہتدون، لام کا ترجمہ کرنا ہے یقیناً، یقین یقیناً ہم محتدون، ہدایت یافتہ یافتہ ہو جائیں ہو گے۔ جائیں گے۔ گے ٹھیک ہے جی، جی سر۔ جی ترجمہ کریں گے ذرا، کیسر بھائی اور کسی کا انتخاب کریں جلدی جلدی۔ امین بھائی کریں گے ترجمہ۔ امین بھائی۔ سر امین بھائی آپ نے اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے، قالوا ادع لنا ربک۔ جی سر میں اور کرتا سارے ہوں ساتھی تیار رہیں اور جلدی جلدی کیا کریں، وقت جو ہے بڑا کم ہوتا ہے جی۔ اولانا ربا کا، انہوں نے کہا تم دعا کرو ہمارے رب، تم اپنے نہیں، رب سے، تو دعا تو کر، دعا کر اپنے رب سے، لنا کا یبین ترجمہ آپ چھوٹ گیا، ہمارے لیے، ہمارے لیے، یبین لنا ماہیا، کہ وہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، اب ان لنا کا ترجمہ کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، جی، ان البقرہ، وہ بے شک وہ گائے، مشابہ ہے علینا، ہم پر، مشابہ ہو گئی ہے، تشابہ، مشابہ جی، ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء انشاءاللہ، اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لا مختدون، یقیناً ہدایت یافتہ، پانے والے ہیں، ہدایت ہدایت پانے والے ہو جائیں گے جی۔ ہو ٹھیک ہے جائیں گے۔ کہ راستہ مل جائے گا ہمیں، وہ گائے مل جائے گی اگر اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تو چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں چاہ رہے تھے۔ آگے جی اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی چلو، چوتھی بار پوچھ رہے ہیں، پہلی بار پوچھا تھا وہ گائے کیسی، پہلی بار وہ یہ کہا نا کہ بھی تو مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، پھر تو اپنے رب سے پوچھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اوس عمر کی ہے دوسری بار، پھر تیسری بار پوچھا کیا کہ اس کا رنگ کیسا رنگ کیسا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ صفرا، زرد رنگ کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا پہ اپنے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کہ ہمارے لیے وہ گائے مشابہ ہو گئی ہے تو ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ جواب دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہ بتاتے ہیں، تو قولا، اب قولا کا ترجمہ یاد رکھنا ہے، بڑی بار آئے گا۔ قولا، اس نے کہا، غصہ نے اس موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب جب اس نے کہا تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ بھئی اللہ نے یا موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہاں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بات ہو رہی ہے تو قولا کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟
اس موسیٰ علیہ اس السلام موسیٰ موسیٰ علیہ علیہ السلام السلام نے نے کہا کہا انہو، دوبارہ آ بے گیا ہے، شک وہ بے شک وہ بے شک وہ رب یقولو کہتا ہے کہتا ہے، بے شک وہ رب کہتا ہے، انہا بے شک کہ وہ بے شک بے وہ شک وہ باقاراتن ایک ایسی گائے ہے، ایک ایک ایسی گائے ہے ایسی گائے ہے۔ اب لفظ آ رہا ہے جناب لا ذلول، اب اس کو دیکھنا ہے۔ آپ لفظ کہتے ہیں ذلیل، بڑا برا لفظ ہے، کیا جی؟ جی اب ذلیل اور اس کے بہت زیادہ ذلیل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا بہرحال نام ہے وہ میں یہاں نہیں لیتا، لیکن واو آ جائے تو وہ مبالغہ ہو جاتا ہے۔ ذلول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خادم، خدمت کرنے والا، خدمت کرنے والا خادم، وہ مطلب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، وہ مالک کی مرضی پر چلتا ہے، ایسا ہے نا؟ تو وہ ذلول ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے لا ذلول، کیا ترجمہ کیا تھا کیسر بھائی ہم نے؟ اس سے مشقت نہیں لی جاتی، ہاں، اس سے خدمت نہیں لی جاتی، اس سے خدمت نہیں لی جاتی۔ ہاں ذلول، کہ وہ ایک غلام کی طرح ہماری بات مانے، تو لا ذلول، نہ وہ خدمت کرنے والی ہے، یہ کریں گے ترجمہ، لا ذلول، نہ وہ خدمت کرنے والی ہے، نہ وہ خدمت کرنے والی ہے، باقی ساتھی بھی کہیں لا ذلول، نہ وہ نہ خدمت وہ کرنے خدمت والی کرنے ہے والی ہے، نہ وہ خدمت کرنے والی ہے کہ، اب آپ نے پاس سے لگائیں، تثیر الارض، تثیر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، جیسے ہل چلاتے ہیں نا، تو ہل کا پھل جو ہے وہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا تثیر الارض، کہ وہ زمین کو پھاڑے، یہ اس کے معنی ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ خدمت کرنے والی نہیں ہے کہ وہ زمین میں ہل چلائے۔ تثیر الارض، تثیر الارض کا ترجمہ کیا کریں گے کہ وہ زمین میں ہل چلائے، چلانے وہ والی چلانے والی نہیں کہنا، چلائے، اس لیے کہ تثیرو اپنا مضارع ہے، چلاتی ہے، ترجمہ بنے گا کہ کی وجہ سے کہ وہ زمین میں ہل چلائے۔ پھر میں کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ رب یقولو کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ وہ خدمت کرنے والی ہے کہ تثیر الارض، کہ وہ زمین میں ہل چلائے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ آگے جی، ابھی ترجمہ اس میں روانی میں کریں گے تو سمجھ آئے کہ وہ زمین میں ہل چلائے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ ولا تسقل ہارس، اب تسقا پہلے پڑھ چکے ہیں ہم نے، ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، ساقی کس کو کہتے ہیں؟ پانی پلانے والے، پانی میں سکا، وہ جو پرانے وقتوں میں وہ اپنی جو کیا تھی اس کے اندر پانی لاتا تھا اور مشکیں، آگے پانی دے دیتا، مشکیز، ہاں جی مشکیزہ، مشکیزے کے اندر پانی لاتا تھا، تو وہ پانی لانے والا سکا قاف کے ساتھ ہوتا تھا، اسی سے ملا، پورا بتا رہا ہوں ذہن میں کہ بھئی کوئی لفظ آ جائے۔ ولا تسقی، اور نہ وہ پانی پلاتی ہے، ہرسا کھیتی کو، ولا تسقل ہرس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہے، پانی دیتی ہے، کہتے ہیں پانی پلاتی ہے، کیوں جی؟ جب زمین میں ہل چلاتے ہیں تو پانی بھی چاہیے، تو وہ کہا کہ وہ بالکل گھر میں ہے اور وہ زمین کے اندر ہل بھی نہیں چلاتی اور کھیتی کو پانی بھی وہ
نہیں دیتی. یہاں تک جی، یہاں تک کریں کیسر بھائی، پھر میں ذرا آگے چلتا ہوں، اس لیے کہ یہ ذرا وقت کم ہے، مشکل ہے تھوڑی. ذلول بھی، تثیر بھی، تسکی بھی. پہلے مجھے بتائیں ذلول کے معنی کیا یاد کیے؟ خدمت کرنے والی یا والا. باقی ساتھی بھی جی. خدمت ذلول خدمت کرنے والا خدمت یا کرنے خدمت والی. کرنے والی. لا ذلول کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہ وہ خدمت کرنے وہ والی خدمت ہے. نہ کرنا. جی وہ خدمت نہ وہ خدمت کرنے والی ہے. تثیر کا مطلب کیا ہوگا؟ حل چلاتی ہے. جی اب یہ ہو گیا وہ خدمت کرنے والی نہیں ہے کہ وہ زمین میں حل چلائے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں حل نہیں چلاتی. ٹھیک ہے نا؟ کہ تو ہمیں بتا دے گا کہ وہ زمین میں حل چلائے. ولا تسقیل، اور نہ وہ پانی دیتی ہے. وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے. ہارس کہتے ہیں کھیتی کو. جی کھیت. تو نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے. پانی دیتی ہے. یہاں تک کریں گے جی کیسر بھائی، اور پھر میں کہوں گا امین ان سے، داؤد بھائی سے، کہ یہاں تک کریں جی، جلدی جلدی. قال انہو، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ رب، یقولو کہتا ہے، انہا کہ بے شک وہ، بقرۃ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول نہ وہ خدمت کرنے والی ہے کہ تثیر الارض کہ وہ زمین میں حل چلائے، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے. ہو گیا جی. اور جی چیز، یہ دو چیزیں تو بتا دیں کہ وہ خدمت کرنے والی نہیں ہے کہ زمین میں حل چلائے، یہ ایک جملہ ہے، لہذا لا تثیر کے ساتھ نہیں لگے گا کہ لا پہلے آیا ہوا ہے. اور دوسرا جملہ ہے نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے. مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، تو ذرا آخر سے پیچھے آتے ہیں. فیہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس میں. اس میں. کس میں؟ اس گائے میں. شیعتا کہتے ہیں نقص، کمی. نقص، کمی. شیعتا. لا کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں. نہیں. لا شیعتا یہ مطلب ہے کہ بہت ساری سفید کپڑا ہو، کیوں جی، اور اس کے اوپر ایک نقطہ سیاہی کا ہو، اس کو بھی شیعتا کہتے ہیں. کیوں جی؟ تو بن جائے گا داغ. کیا بن جائے گا؟ داغ. اب شیعتا کے کتنے معنی میں نے بتائے؟ داغ کے معنی بتائے. شیعتا کا مطلب اور کیا بتایا؟ نقص، کمی. جی تو لا شیعتا فیہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی داغ نہیں. ہم داغ ہی کا طرح کہیں گے، کوئی داغ نہیں. داغ کا مطلب نقص یہاں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے. تو وہ کیسی ہوگی جس کے اندر کوئی داغ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو؟ تو وہ ہوگی مسلمتن. وہ کیا ہوگی؟ پوری ہوگی، وہ سالم ہوگی. مسلمتن، صحیح سالم. جی مسلمتن ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا اس کا؟ وہ صحیح سالم ہے. صحیح سالم. جی ہاں جی، وہ صحیح سالم. وہ صحیح سالم جی ہے. وہ صحیح سالم ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کریں مسلمتن، وہ صحیح سالم ہے. کہیں میرے ساتھ، وہ صحیح سالم ہے. وہ صحیح سالم ہے. لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں. کوئی داغ نہیں. میں کوئی داغ نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب دوبارہ پیچھے چلتے ہیں. داؤد بھائی جی قالا سے ترجمہ کریں یہاں تک. جی اب آپ میں انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آپ گھر میں یہ یاد کر کے جائیں. جی انشاءاللہ. قال، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا کریں اس، اصل میں تو ہے اس نے کہا، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا. جی اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ رب کہتا ہے،
انہا بقرۃ لا ذلول، کہ بے شک وہ گائے ہے جو بے شک وہ ایسی خدمت گائے ہے وہ ایسی گائے ہے جو خدمت نہیں کرنے والی، تثیر جی الارض، اور کہ جو زمین میں وہ حل میں زمین میں حل چلائے، وہ زمین میں حل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، مسلمتن، وہ صحیح سالم ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نے داغ پہ کیا ذرا تو ہم وہ داغ ہی کہیں گے۔ اچھا جی، اب جناب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہو گیا زبردست ساری چیزیں، اور اس کے بعد کوئی سوال باقی بچتا نہیں تھا۔ قالو، جی ترجمہ کریں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، قالا، اس نے کہا، قالو بڑی بار آئے گا۔ حمید بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی جی میں سنوں۔ دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ قالا، اس نے کہا ایک کے لیے، اس نے قالو کہا، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، انہوں یہ نے اس کی جمع ہے قالا کی، قالو انہوں مترادف نے ہے۔ کہا، الآن، اب، الآن، اب اب بتایا تھا جئتا بھی، یہ ہے جئتا کا مطلب ہوتا ہے آنا، جئتا بھی کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، جئتا بھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے کر آنا۔ لے کر آیا ہے، الحق، حق، تو ترجمہ بنے گا انہوں نے کہا کہ اب تو حق کے ساتھ آیا ہے یا حق لے کر آیا ہے۔ حق کے ساتھ کر لیتے ہیں، اب تو جی، حق کے ساتھ حق آیا کے ہے۔ ساتھ آپ آیا کے ہے۔ ساتھ آیا ہے۔ حق کے ساتھ آیا ہے، اب آ گیا حق کے ساتھ۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ ذبح پہلے پڑا ہوا ہے، ذبح کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کیا، اس نے ذبح کیا۔ اس نے ذبح کیا، ذبح، جی آپ واؤ کے اوپر ذرا مطلب ناک رکھیں تو زال بے ہے بنے گا ذبح، تو واؤ بن جائے گا ذبح، جمع بنے گے، جیسے کالا کا کالو بنا تھا نا، تو ذبح اس نے ذبح کیا، تو ذبح کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے ذبح کیا۔ انہوں نے ذبح کیا، انہوں نے ذبح تو کیا۔ انہوں نے ذبح کیا، ہاں، اس اس گائے کو، کو۔ تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، کہیں فذبح ہوا، تو تو انہوں نے اس انہوں گائے نے اس گائے کو کو ذبح کیا۔ تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادو یفعلون، اب جناب یہ کادو میں نے سمجھانا ہے، آپ نے پہلے لفظ پڑھا ہوا ہے یکاد البرقو، پڑھا ہے نا، یکاد البرقو یخطف ابصارہم، جی یکادو کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ قریب، قریب ہے کہ، قریب ہے کہ، تو وما اب اس سے بنا کادا، جی وہ قریب تھا، کادو جمع ہے، قریب تھے، اب اس کا نفی ہے، وما کادو، اور وہ نہیں قریب تھے، وما کادو، اور وہ قریب نہیں تھے، اور وہ قریب نہیں تھے، نہیں تھے، یفعلون، کہ وہ یہ کام کرتے، یفعلون کا مطلب ویسا ہے وہ کرتے ہیں، تو لیکن وقادو کی وجہ سے وہ بن گیا اور وہ یہ کام کرنے کے قریب نہیں تھے، یہ جملہ بنے گا، تو وما قادو کا ترجمہ کریں، اور وہ قریب نہیں تھے، وما اور قادو، وہ قریب، اور وہ اور وہ قریب قریب نہیں نہیں تھے، کہ اور وہ قریب نہیں یفعلون، تھے، کہ وہ کہ وہ کام یہ کرنے کام والے، کرتے۔ کہ وہ یہ کام کرتے، ٹھیک ہے۔ اب جناب کیسر بھائی سر، قالا سے ترجمہ کریں یفعلون تک، اور پھر انشاءاللہ ہمارے پاس 4 منٹ ہیں اور جی، آگے نیا موضوع آ رہا ہے، جی قال انہ یقول، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، کہ نہیں، بے چھوٹا شک، چھوٹا چھوٹا چھوٹا، جی، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول،
जो खिदमत नहीं करने वाली तुसीर उल बर अर्द, ये कर लेना, जो खिदमत करने वाली नहीं है कि जो खिदमत करने वाली नहीं है कि तुसीर उल अर्द, कि वो जमीन पर में हल चलाए, वला तस्किल हर्स, और ना ही वो खेती को पानी देती है, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, मुसल्लमतुन वो सही सालिम है, ला शियत फीहा उसमें कोई दाग नहीं है। कालुल आना जित बिल हक, तो उन्होंने कहा, कालू तो उन्होंने कहा, अल आना अब, जिता बिल हक तू हक के साथ आया है या तू हक बात लेकर आया है। फज़बहूहा, तो उन्होंने उस गाय को ज़बह किया, वमा कादू यफ़अलून, और वो ऐसा करने के करीब न थे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी अपने सदीक भाई हैं हमारे साथ? जी सिद्दीक भाई नहीं है इस वक्त हमारे साथ, मोहम्मद तनवीर साहब है हमारे साथ। कौन है? तनवीर साहब, तनवीर साहब। तनवीर भाई कुछ करेंगे थोड़ा सा? तनवीर भाई अपना माइक अगर ऑन कर ले तो। जी जी मैं पढ़ता हूँ, आप करेंगे। कौला, जी। उन यहूद ने कहा। नहीं, कौला का मतलब है उस मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। कौला जी एक के काला। लिए है। जी तो काला उस मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु इन्नहु यकूलु, बेशक बेशक वो रब, बेशक वो रब यकूलु कहता यकूलु है, कहता है, कहता है इन्नहा बकरतुन, बेशक वो ऐसी गाय है, बेशक वो एक ऐसी गाय है, बेशक वो वेरी एक गुड, ऐसी गाय है, ला जलूलुन, ला जलूलन जो ना वो खिदमत करने ना वो वाली है कि ना वो खिदमत करने वाली है कि तुसीरुल तुसीरुल अर्द, के वो जमीन में हल चलाए, जी, वला तस्किल हर्स, और वला तस्किल हर्स और ना तस्किल हर्स और ना वो खेती को पानी देती है। किसके मानी है पानी देती है? तस्की, ठीक तस्की है, जी, नहीं ला, हर्फ ला खेती नहीं को, जी। जी। मुसल्लमतुल, जी तर्जुमा करें। मुसल्लमातुल वो सही सालिम है, वो सही सालिम है, ला वो सही सालिम शिअता फीहा, जिसमें उस, कोई दाग नहीं है, उसमें उसमें कोई उस दाग नहीं। उसमें कोई कालुल दाग नहीं। आना, कालू, कालू उन्होंने कहा, अल क- आना, अल आना अब अब, जी जिता बिल हक, जेता बिल हक अब तू हक के साथ आया है। वेरी गुड। फज़बहू, हा, फज़बह हुआ तो उन्होंने उस गाय को ज़बह किया, वमा कादू यफ़अलून, और वो ऐसा करने के वाले करीब वो ऐसा करने के करीब ना थे। न थे, ठीक है, और वो ये काम, ठीक है, वो और ऐसा ये काम करने के करीब न थे। करीब ना थे। जबरदस्त तर्जमा किया है जी, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा जी जी, आप आमीन। ओवर टू यू जी, अपने कैसर भाई, जी सर। वक्त आपको और पता है जी। जी, क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया, तो उन्होंने कहा कि तू हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि वो हम पर वाजिया करे कि वो गाय कैसी है। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, बेशक वो गाय हम पर मुशाबे हो गई है। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हिदायत याफ्ता होंगे। क़ाल इन्नहु यकूलु, तो उस मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक वो अल्लाह कहता है, इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो ऐसी गाय है, ला जलूलुन, जो खिदमत करने वाली नहीं है, कि तुसीरुल अर्दा, कि वो खेती में जमीन में हल चलाए, वला